بک کلب میں خوش آمدید۔ آج ہم قائد اعظم پر لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جسونت سنگھ کو دیکھا اور سنا، جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے یہ بات تو آپ نے سنی، مگر میں خواجہ رضی حیدر صاحب سے، جو پاکستان کے مشہور محقق اور قائد اعظم کے اسکالر ہیں، اس کتاب کے بارے میں اور جسونت سنگھ نے جس روشنی میں یا جس پس منظر میں قائد اعظم کو دیکھا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو رضی حیدر صاحب، یہ کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے، آپ کو یہ کتاب کیسی لگتی ہے قائد اعظم کی مجموعی شخصیت کے تناظر میں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو میں ابتداً عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہر مصنف یا محقق جو ہوتا ہے اس کا ایک ان بلٹ اپنا نظریہ یا رویہ ہوتا ہے، جو ہمارا بھی ہے، جو ہمارا بھی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رویہ اور اس کا تابع رہتا ہے، ٹھیک، نظریے کا ہے۔ تو اس کتاب کو اب آپ اس انداز میں پڑھیں کہ کہاں کہاں یہ آدمی اپنے رویے اور اپنے نظریے کا تابع نظر آتا ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ یہ ویسی نہیں ہیں جیسی کہ اس کتاب میں دکھائی دے رہی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ بات کہہ دینا کہ اگر نہرو اور گاندھی راستہ نہ دیتے تو جناح پاکستان حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ ایک بڑا فیصلہ کن قسم کا جملہ ہے۔ جی ہاں، یہ دراصل ایک طرح سے شعوری کوشش ہے جناح سے ان کا وہ منفرد ترین اعزاز تخلیق پاکستان کا چھین لینے کی۔ میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دراصل ان سے وہ اعزاز چھین لینے کی ایک کوشش ہے۔ تو آپ پوری کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں جو چیزیں، جو ایونٹس ان جسونت سنگھ جی کو اپنے نظریے اور رویے کے مطابق نظر آئے، وہ انہوں نے اس کتاب میں ان کو انٹرپریٹ کر دیا، لیکن جو نظر نہیں آئے ان کو چھوڑ دیا۔ فرض کیجئے 1927 کے دہلی مسلم تجاویز ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتی تھیں ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہرو رپورٹ میں نہیں شامل کیا گیا ان کو۔ تو پھر نہرو رپورٹ کے سلسلے میں ایک کنونشن ہوا، آل پارٹیز کنونشن، دسمبر 1928 میں، اور کلکتہ میں ہوا تھا یہ کنونشن۔ اس میں جناح نے تقریر کی اور جناح نے بار بار یہ کہا کہ صاحب کانگریس کے لیڈروں سے کہ صاحب آپ کسی صورت سے مسلمانوں کے مطالبات جو ہیں، مسلمانوں کے حقوق جو ہیں، انہیں کنسیڈر کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو حالات جو ہیں خراب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اس وقت وہ جملہ کہا تھا جو آج جسونت سنگھ جی جو ہیں ان کے لیے آپ ان کا کنکلوژن جو ہے وہ اس پر ثابت آتا ہے۔ جیسے کہ جناح نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آج ہم نے یہ مسئلہ نہیں حل کیا تو ہمیں بہت دیر میں اور کل جا کر یہ مسئلہ ضرور حل کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خواجہ صاحب، میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے کیا کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم ایک بڑی ہمارے لیے انٹریگنگ یا ایسی توجہ طلب شخصیت ہیں کہ بار بار ان کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ نئے سرے سے ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بات ڈاکٹر صاحب واضح ہے کہ ہر بڑے آدمی کو لوگ ری انٹرپریٹ کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے ہم اس سے اختلاف کیوں نہ کریں، اس سے اختلاف کیوں نہ کریں، لیکن اسے ری انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ تمام جتنے بھی آنے والے زمانے ہوتے ہیں ان میں وہ ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور کیا جاتا ہے۔ تو ایسی آپ کو تاریخ میں متعدد شخصیات مل جائیں گی جن کے بارے میں اس طرح سے آج مولانا محمد علی جوہر تک پر غور کیا جاتا ہے، ان پر لکھا جاتا ہے، ابوالکلام آزاد کو، پھر اس سے بڑھ کر اقبال کو، اور شاید ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کو بار بار نئے سرے سے غور کریں۔ تو وہ جو ہے یہ نئی تفہیمات سامنے آتی ہیں، اور وہ تفہیمات اسی لیے سامنے آتی ہیں کہ آج میں نے کتاب لکھی ہے، کل میرے بعد آنے والا جو آدمی لکھے گا کتاب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے کس طرح سے لکھی ہے، وہ میرا جو ایک اس کا نقطہ نظر ہوگا، ایک میرا تجزیہ جو ہوگا، اس سے وہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کرے گا، اور وہ کنکلوژنز سامنے آئیں گے، وہ یقینی طور پہ اس عہد میں نئے ہوں گے، لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب جناح پر کوئی اب تک آخری کتاب تو لکھی نہیں گئی اور نہ شاید لکھی جائے گی کبھی بھی، ہمیشہ یہ ری انٹرپریٹ جناح کو کرتے رہیں گے لوگ، کیونکہ وہ اتنی متنوع شخصیت ہیں کہ اور ان کی شخصیت کے تمام تر پہلو جو ہیں وہ بڑے
ان میں بہت اٹریکشن موجود ہے، اور ان میں اس عہد کی سیاست کے بہت سارے ان بلٹ معاملات موجود ہیں جن کو یقینی طور پر ہمیں نہ صرف سمجھنا پڑے گا بلکہ کنوے بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسونت سنگھ کی کتاب سے یا اور دوسری کتابوں کا جن کا آپ نے حوالہ دیا، ہم چاہے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، ان کی ایک اہمیت یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں بار بار ایک نئی تفہیم، ایک نئے مطالعے کی دعوت دیتے بلا ہیں۔ شبہ جسونت سنگھ کی کتاب جو ہے وہ ایک اہم کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہمیں سوچنے کے مواقع فراہم کیے، جس نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آیا جناح کو تم اس طرح سے دیکھتے ہو؟ جب ہم نے کہا نہیں دیکھتے ہم، تو پھر ہمیں یہ آج اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے جناح کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ان حقائق کو دیکھتے ہیں، اس عہد کی سیاست کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ سب ہمیں تو یعنی وہ ایک اہم کتاب ہے جو آپ کو سوچنے پر اور مطالعہ کرنے پر یقینی مجبور طور کرتی پر ہے۔ انہوں نے ہمارے اندر سوالات اٹھا دیے اس کتاب نے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم، اور آپ کے نقطہ نظر سے بھی اور میرے بھی، کہ وہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کا وے آف رائٹنگ بہت اچھا ہے سب، اتنا مطالعاتی کشش ہے اس کتاب میں، اور وہ ایک یعنی معلوم دیتا ہے کہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا ایک بہت اہم تخلیق کار ہے جو اس کتاب کو لکھ رہا ہے۔ وہ محقق کم نظر آتے ہیں اس کتاب میں، لیکن ایک مصنف، اسلوب خاص طور پر، جی ہاں، اسلوب اس کا وہ بڑا اہم ہے اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے آدمی کو۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بہت جلد لوگوں نے پڑھ لی، اور اس پر اسی لیے اتنی جلد ڈسکشن شروع ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی آدمی نے اس پر نہ لکھا ہو، جو لوگ بھی اس سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے لکھا۔ اس زمانے میں تو جس زمانے میں کتاب آئی ہے، کتاب ابھی 4-5 مہینے کی بات ہے شاید، تو اس وقت کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر اخبار میں تقریباً اس پہ ریویوز بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں، تو یہ بڑی اہم بات تھی۔ اصل میں خواجہ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ قائد اعظم جیسی جو عظیم شخصیات ہیں ان پر لکھتے وقت بہت سے لوگ اس شخصیت کو ایک کلیشے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم ایک بندی بندائی ڈگر پہ چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کتاب سے اور جن کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ان سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت سے معاملات پر اثر نو مطالعہ کرنے اور اپنا زاویہ نظر کو، جس کو دیکھنے کا رخ ہے، اس کو متعین کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس گفتگو کے لیے میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے قائد اعظم کے بارے میں کتابوں کے حوالے سے بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تمام کہاں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور حوالے سے جو کہا گیا کہ ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تو قائد اعظم کو کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کے آئینے میں، تاریخ کے دستاویز میں دیکھتے رہنا، یہ ایک ایسا قرض ہے جو ہماری تحریک آزادی اور اس تحریک آزادی کے قائد کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے، ناخن کا قرض قائد اعظم کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بک کلب کے اگلے شمارے تک کے لیے خدا حافظ، بے حد شکریہ۔